بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہوں ڈاکٹر عرفان اور میرے ساتھ اس وقت شہزاد موجود ہیں، صالحہ ہیں، اور ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ شخصیت کا انٹرویو کرنے آئے ہیں. بنیادی طور پہ ہم نے جو سی ڈی ایس کا ایک کنسپٹ شروع کیا، سینٹر فار ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی، ایک تھنک ٹینک ہے، اور اس میں ہم جہاں پرنٹ رپورٹس پبلش کریں گے وہیں ہم امپورٹنٹ شخصیات کا ہسٹری سے جڑے اور موجودہ حالات سے اس کی کیا ریلیونس ہے اس پہ مشتمل امپورٹنٹ ویڈیو انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کا جو پہلا ہمارا انٹرویو ہے، جو ہمارے اس تھنک ٹینک کے پیٹرن ان چیف ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ صاحب، ان کے ساتھ ہے. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے موقع دیا کہ آپ کے جو ہسٹری کے اوپر اور بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا آپ کے ویوز ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سر، پہلا جو سوال ہے جو بڑا اس وقت زبان زد عام ہے، میں چاہوں گا کہ ایک ہے تو تھوڑا سا کنٹروورشل، لیکن ہمیں پوچھنا چاہیے. اس وقت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ 1971 کی طرف جا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل جماعت جو ظاہر پی ٹی آئی کے نام سے تھی، تو اس کے لوگ زیادہ تر یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا اور ہمیں آپ 71 کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس پہ سر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا کہ 71 میں ایگزیکٹلی کیا سنیریو تھا جب یہ الیکشن اور یہ ساری چیز ہوئی تھی، اور آج کو آپ اس میں کوئی ریلیونس دیکھتے ہیں یا یہ ارریلیونٹ بات ہے؟ جی، آپ کا سوال تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ عام تاثر جو ہے سوسائٹی میں یہ آج پھیلا جا چکا ہے کہ آج کے حالات جو ہیں وہ 71 کے حالات سے زیادہ بدترین ہیں. کچھ حد تک تو میں اس بات کو اس کی تصدیق کروں گا کہ واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم ارسٹوائل ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بن چکا ہے اس کی ہم بات کریں تو اس وقت جو کرائسس جو شروع ہوئے تھے وہ صرف پاکستان کے ایک صوبے میں ہوئے تھے اور وہ وہیں تک ہی محدود ہوا، اور اس کا انجام ہمیں سب معلوم ہے کہ پاکستان 2 لخت ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہیں، وہ آج ہم اس پہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ہی جب تک ہمیں بیک گراؤنڈ ہسٹری آف بنگال اور ہم پاکستان کا بننا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو آپ کا جو یہ سوال ہے اس کا صحیح جواب ہمیں نہیں مل سکے گا کہ کیوں جو ہے اس طرح کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب آج ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی سر، بالکل اسی پہ آتے ہیں. بس میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو صرف یہ بتا سکیں کہ آپ کا بذات خود جو 71 کی وار کا جو رول تھا اور آپ ان ساری چیزوں کے آئی وٹنس ہیں، تاکہ پھر جو آپ کی گفتگو لوگوں تک جائے گی تو وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ ایک آئی وٹنس ان کو پوری جو ریئلٹی سے آگاہ کر رہے ہیں. جی، میرا تعلق جو ہے 4FF ریجمنٹ سے ہے. یہ میرے والد صاحب کی بھی یہ یونٹ تھی. کرنل محمد سخی راجہ ستارہ بسالت، بڑے مشہور اور معروف ہستی وہ گزرے ہیں. ان کو لوگ آج بھی جو جانتے ہیں، خاص کر کوئٹہ کے اور دیگر جگہوں کے، وہ جو ہے بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. پھر میرے جو بردر ان لا لیٹ لیفٹیننٹ جنرل سرانجام خان، ان کا تعلق بھی 4FF سے. ٹھیک سر. اور پھر میرا بیٹا میجر فہیم آصف جو شہید ہو گیا وہ بھی 4FF سے ہے. تو یہ تو ہمارا تعلق اس 4FF مائناز ریجمنٹ سے ہے، جس کو کہ اعزاز ملا پہلا نشان حیدر یا دوسرا نشان حیدر ایسٹ پاکستان میں. اور اس جنگ میں جس کو بیٹل آف ہلی سے جو ہے نا پہچانا جاتا ہے، اس کا حصہ میں بھی تھا. ٹھیک. اور 1971 کی جو جنگ اس محاذ ہلی کے اوپر جو لڑی گئی، وہ اس کی مثال نہیں ملتی ملٹری ہسٹری میں. وہاں پر یہ ایک یونٹ جو ہے اس مقام پہ ڈپلائڈ تھی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کٹھی یونٹ ایک جگہ پہ ڈپلائڈ تھی.
ٹھیک وہ کمپنیز اور پلٹونز میں بہت وسیع لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اوپر جو ہے نا پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک اور جو جنگیں ہوئیں وہ پلٹون اور کمپنی لیول کے اوپر ہی ہوئیں، اور ہمارے مد مقابل جو تھی وہ ان کی 20 ماؤنٹن ڈویژن جو ایک ایلیٹ ڈویژن تھی وہ تھی، جس میں 4 بریگیڈز تھے اس کے ساتھ ایک آرمڈ بریگیڈ بھی تھا، پوری ڈیورٹلی اور کور آرٹلری ایئر سپورٹ وہ سب اس کو مہیا تھا، ٹھیک اور ہمارے پاس صرف ایک بیٹری تھی آرٹلری کی، اور کچھ مجاہد تھے اور یہ یونٹ تھے۔ 19 دن جو ہے ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، ٹھیک ان کی انتھک کوششوں کے باوجود، کیونکہ وہ جس ایکسس سے اندر آنا چاہتے تھے اور بوگرا پہنچنا چاہتے تھے وہ سب سے شارٹیسٹ راستہ تھا ہلی کے تھرو، ٹھیک تو ادھر ہم نے ان کو روکا اور ہر حملے کو ہم نے اس کو پسپا کیا۔ ہماری 100 سے زیادہ وہاں شہادتیں ہوئیں، انجریز بہت زیادہ ہوئیں، اور ہم نے 1 انچ بھی جو ہے اس کو نہیں دیا، جہاں بھی اس نے لیا ہم نے پھر کاؤنٹر اٹیک کر کے اس کو جو ہے نا دوبارہ اس کو حاصل کیا۔ ٹھیک تو یہ تو وہ یونٹ تھی جہاں پر پھر میجر اکرم شہید جن کو نشان حیدر ملا، اور جس سے پھر ان کی شہادت کے بعد میں نے پھر جا کے اس کی یونٹ کمپنی کو ٹیک اوور کیا کمانڈ میں، اور پھر اس جنگ کو جاری و ساری رکھا، اور پھر یہ بھی مجھے آنر ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی جو تھی وہ جو کہ ہماری فرنٹ لائن سے کوئی 50 گز آگے تھی دشمن کے علاقے میں، جہاں سے یہ کرال کر کے ایک اور سپاہی کے ساتھ وہ گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک اس کو بانسری ہم کہتے تھے، یہ مرلی جو کہ راکٹ لانچر تھا، اس کی مدد سے انہوں نے ان کے 3 ٹینک جو ہے اڑائے، کیونکہ وہ ٹینکس جو تھے وہ ان کا ہمارے پاس تو ٹینک نہیں تھے، تو ٹینک کو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی اب جب تک اس کو ہم نہیں ماریں گے تو یہ تو آگے ہمیں مارتے چلے جائیں گے۔ اور چوتھا ٹینک جب وہ کر رہے تھے تو وہ جو دھواں تھا، وہ گرد و غبار تھا جس کی مدد سے وہ آگے گئے تھے، وہ چھٹ گیا، تو یہ بالکل اوپن میں آ گئے اور انہوں نے ان کو پھر وہاں شہید کیا۔ تو میں نے پھر جا کے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کی دونوں کی لاشوں کو وہاں سے، بڑی یہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ وہاں سے وہ لایا اور ان کو بوگرا میں پھر ان کو دفن کیا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا وہ کہ میں اس وقت صرف میری 5 سال کمانڈ تھی اور میجر کا رینک مجھے مل چکا تھا، تو میں ایک ینگ آفسر تھا، مجھے اس کی اتنی ڈائمنشنز کا اور اتنی ڈیٹیلز کا یہ معلوم نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھتا تھا، میں نے بنگالیوں کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، ان رضاکارز کو، بہاریز کو میں نے خود دیکھا، اور جو پرو پاکستان ایلیمنٹس تھے ان کو میں نے خود دیکھا، اور جو ان کا پیار اور محبت پاکستان کے ساتھ تھا، میں آئی وٹنس ہوں کہ وہ کتنا ان کو آخری دن تک ان کو جو ہے نا پاکستان کے ساتھ پیار تھا۔ یہ حقیقت ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں سروس میں جہاں رہا، میں نے اسٹاف کورس کیا، وار کورس کیا، اور اس سبجیکٹ کو میں نے ایک ایز اے ریسرچ جو ہے نا کیا، اور اس کی پریزنٹیشن وغیرہ بھی کتابیں بھی میں نے اس کے اوپر لکھی، تو پھر میرا جو ہے نا اس کے اوپر کافی یہ نالج جو ہے وہ یہ پڑھا، اور میں نے اس کی جو انٹریکیسیز ہیں وہ سب سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ واقعہ ہوا کہ ہمیں وہاں سرنڈر کرنا پڑا اور وہ بنگلہ دیش جو ہے یہ بنا۔ تو یہ اس لحاظ سے میرا جو ہے وہ تعلق جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ جڑا تھا، یہ اسی وقت 71 میں ہی یہ ہوا تھا۔ وہ یادیں میرے دل میں اور ذہن میں ابھی تک ہیں، اور بڑی پینفل ہیں۔ جو سرنڈر کا دن بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے، اور میری کمپنی اللہ کے فضل سے بوگرا میں سب سے آخر میں تھی، اور یہی ہمیں کہا گیا کہ آپ کا سیز فائر ہو گیا۔ بڑا ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں کھانا وانا بھی کھلایا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ یہ سیز فائر نہیں، یہ سرنڈر ہو چکا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر اس وقت میرے ذہن پہ اور میرے جیسے ہزاروں ایسے تھے جو کہ وہ لڑنا چاہتے تھے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جی یہ
یہ کیوں ایسا ہوا, ہم نے کیوں اتنی شہادتیں دیں, کیوں ہم نے جو ہے نا اتنی زیادہ سیکریفائز کی فار دا ڈیفینس آف مدر لینڈ. یہ ہمارا اینڈ ریزلٹ تھا, اور اتنے دھوکے کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ کیا گیا. یہ سر وہاں اس وقت کنوے کس کی طرف سے کیا گیا کہ سیز فائر ہو گیا؟ جو اناؤنس کر رہے تھے وہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر انڈینز جو ہیں, انڈینز اناؤنس جی کر ہاں, رہے تھے. تو وہ اندر تو نہیں آ رہے تھے بوگرا ٹھیک. کے اندر, انہوں نے انسرکل کیا ہوا تھا اس کو, باقی جگہوں پہ تو انہوں نے کر لیا تھا. یہ ایک بوگرا فورٹریس, آپ حیران ہوں گے کہ ماں سوائے جیسور اور میمن سنگھ جو گیرزن فورٹس جو بنائی ہوئی تھی وہ گری تھی, باقی تمام جو تھیں وہ ویل اسٹاک اور ویل اکوپڈ تھیں, وہ قائم و دائم تھیں. ٹھیک, لیکن انہوں نے اناؤنس کیا اور ایک طرح سے دھوکہ دیا کہ سیز فائر ہو گیا. کہ سیز فائر ہو گیا ہے. ٹھیک. اور وہ بھی ایک کہانی ہے کہ آخری دن میں اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ جی میں سیز فائر کروں, اور انہوں نے کہا جی نہیں, سیز فائر کا آپشن اب ختم ہو گیا ہے. نیازی کو کہا گیا, وہ جنرل ناگرا جو ہے وہ آئے, اور جنرل جیکب جب ڈھاکہ میں ادھر آئے, اور وہ پھر اکراس دا ٹیبل یہ بات چیت ہوئی کہ جی اب جو ہے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یا تو آپ اس کو سرنڈر تسلیم کریں, ورنہ پھر ہم یہ ہے کہ جو ہم نے پلان بنایا ہوا ہے ڈسٹرکشن کہ جتنے یہاں لوگ ہیں, ہم ایئر پاور سے ہمیں اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کو ہم ملیمیٹ کر دیں گے, ڈسٹرائے کر دیں گے, تو چوائس آپ کی ہے. تو خیر ٹھیک. وہ ایک ایک اس پہ نا ایک اور بڑا سوال ہے, اور ہر ایک کے ذہن میں لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ بھی لکھتے ہیں کہ جی 90,000 ہمارے فوجی جو ہے وہ وہاں 93,000. تو سر ایکچوئل نمبر کیا تھا؟ کیا یہ 93 تھا, کم تھا, اس سے زیادہ تھا؟ اس پہ یہ تو ایک بڑی ایک مذاق کی بات ہے, لیکن انڈیا تو کہے گا, کیونکہ اس نے اپنی, جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک جنگ تھی, اس کو میں اپنی ملٹری ٹرم میں کہوں گا ون سائیڈڈ ایکسرسائز تھی, کہ ہر چیز اس کو پلیٹ میں مل گئی, پن تک جو ہے نا اس کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے نا, سوویت یونین جو اس وقت تھا سپر پاور, وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا, اسرائیل اس کے ساتھ تھا, ویسٹرن ورلڈ بھی اس کے ساتھ تھی, ہم ٹوٹلی آئسولیٹڈ تھے, کٹ آف تھے اور فلانا تھے. تو پھر انہوں نے اپنی جیت کو میں کچھ بڑائی بتانے کے لیے انہوں نے یہ فگر دے دیا 93, جبکہ حقیقتاً جو ہے ریگولر فورس ہماری 35,000 تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ای پی سی ایف کے جو یہاں سے بھی یہ گئے تھے, اور پھر جو رضاکار تھے, ان کو ملا کے کوئی یہ 48,000 جو ہے نا ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی تھی, جو کہ سول آرمڈ فورسز اینڈ دا ریگولر آرمی. اور جب یہ 25 مارچ کو جب ہم نے آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا, تو اس وقت صرف ہمارے پاس ایک ڈویژن تھا جس میں 11-12 ہزار کی یہ اسٹرینتھ تھی پورے ایسٹ پاکستان. سر آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ نام ہے, اس پہ اگر تھوڑا سا ایک ہمارے ویئرز کو شارٹلی بتائیں. تو آپریشن سرچ لائٹ کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ نے ابھی یہیں سے بات شروع کی ہے, تو میں اس کی تھوڑی سی پھر بیک گراؤنڈ یہ دیتا ہوں کہ 25 مارچ کا آپریشن سرچ لائٹ کیوں ضروری ہوا, جس کے اوپر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے پاکستان, ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا اس آپریشن کی وجہ سے. اچھا, اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے واقعہ سے جو بہت بڑا یہ ہوا تھا کہ 1 مارچ کو جنرل یحییٰ نے اناؤنس کیا 1971 1 مارچ 1971 کو اس نے اناؤنس کیا کہ جو ہم نے انوگرل سیشن ڈھاکہ میں منعقد کرنا تھا زیر اہتمام عوامی لیگ جو کہ جیت چکی تھی اور سیپ کر چکی تھی الیکشن کو, وہ ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, جو کہ 3 تاریخ کا پہلے ڈیٹ دے دی گئی ہوئی تھی. ٹھیک, اب بات یہ آتی ہے کہ کیوں اس نے اتنا بڑا یہ فیصلہ کیا اور کیوں آخر اس نے نہیں دی. تو اس کے پیچھے جو محرکات جو یہ تھے, وہ سب سے بڑا مورا جو تھا وہ زیڈ بھٹو تھا. زیڈ بھٹو نے کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی کوئی وہاں یہاں سے اگر گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ اس نے وارننگ دے دی تھی کہ وہاں کوئی نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ یہ میں بھی اندر جاؤں اسمبلی میں, ہم اکٹھے بیٹھ کے جو ہے نا آئندہ کا کانسٹیٹیوشن بنائے, جو کانسٹیٹیوشن اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا, وہ ایبروگیٹ کر دیا ہوا تھا. وہ 6 پوائنٹ کے بنیاد کے اوپر ہی اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ بنانا چاہتے تھے, اپنی مرضی کا یہ
یہ بنانا شیخ چاہتے مجیب ہیں، شیخ مجیب جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس یہ مینڈیٹ آ گیا ہے۔ اب اس پہ میں آپ پہ روشنی ڈالوں گا کہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں۔ اب الیکشن جو ہوئے وہ ہمارے پہلے جنرل الیکشن تھے 1947 سے 7 دسمبر 1970 کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جن شاہ یا خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پہلے جنرل الیکشنز کیے۔ اچھا، یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر الیکشنز نہیں کرواتے، تو یا ملک کی تاریخ کا پہلا الیکشن ایک ڈکٹیٹر کروا رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے یہ جانتے ہیں یا نہیں، بٹ یہ ہمارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ جی، بہت تو بڑی وہ بات ہے۔ جیسے آج کل جہاں شور تھا پچھلے 1-2 سال سے کہ جی ارلی الیکشن کراؤ، ارلی الیکشن کراؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، الیکشن کرا دو۔ وہ الیکشن ہوئے، اس کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا۔ سر، الیکشن پہ یہیں سے ہم اگر اگلی ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والوں کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اسی طرح قائم و دائم رہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں 1971 کے کیا حالات تھے اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور اس وقت کون سے ایسے میجر انسیڈنٹس تھے جن کی وجہ سے ہم نے ملک کھویا، اور آج کیا اس طرح کے ملک کے اندر انڈیکیٹرز ہیں، اگر ہیں تو ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ یہ بیسیکلی ہماری گفتگو ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔